بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک فرضی انٹرویو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، جس کا میسج یہ ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس پہ ایک ذرا سے بھی غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ فرضی انٹرویو ہے، 1946 میں منسوخ کیا گیا۔ کبھی یہ انٹرویو مولانا کی کسی تحریر تقریروں کے کسی مجموعے میں، کسی جگہ، کسی پارلیمنٹ کے کسی ڈیبیٹ میں، اخبارات میں، کبھی جرائد میں، کبھی زیر بحث، کبھی اس کا مولانا ابوالکلام آزاد پہ جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں سے بعض، مثلا شورش کشمیری نے پوری کتاب ان پہ لکھی ہے، تو بہت برسوں ان سے میری ملاقات رہی، نوابزادہ نصر اللہ خان سے رہی جو انہیں اچھی طرح سے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی جو ان سے منسوخ کی گئی ہے، اور بڑا ہی افسوسناک ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ اس میں میسج یہ ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا۔ وہ سب کچھ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو جو جھیل کنارے جو عمارت ہے، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی عمارت جسے کہ اس میں بحث دراز ہوتی جا رہی ہے اور بہت تلخ رخ اختیار کری، 4 ملکوں نے اس پر احتجاج کیا ہے، ڈیمارش جسے کہا جاتا ہے، احتجاج کیا ہے حکومت پاکستان، اس لیے کہ اس میں کئی درجن مکانات جو ہیں وہ سفارتکاروں کے بھی تھے، اور آدھی رات کو ان کے دروازے کھٹکھٹائے گئے اور باقی لوگوں کے بھی۔ بیرون ملک سے وزیر اعظم صاحب نے $20 بلین جو ہے روشن ڈیجیٹل پروگرام میں جو عمران خان نے شروع کیا تھا اس میں حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایران میں اب کیا ہوگا؟ ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ کبھی یہ خبر آتی ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، دوبارہ جلد ہو سکتے ہیں، اور ان خبروں کا منبع ویسے واشنگٹن ہی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حملہ ہوگا اور وہ اپنی پوزیشن بحال کرنے کے بعد کچھ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ پی ٹی آئی پنجاب میں نئے صدر کے تقرر کا ذرائع پارٹی کے ذرائع کا کہنا کہ فیصلہ کیا گیا ہے، نام بھی ان کا بتایا گیا ہے۔ اور تحریک انصاف میں پی ٹی آئی میں اپنے لیڈروں کے خلاف یعنی عدم اعتماد کی جو مہم ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پارٹی کے لیڈروں میں کوئی ایک شخص بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس سے پارٹی کو کیا ملے گا، اس پہ یہ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ بہرحال اس سے تباہی کے سوا کیا حاصل ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ یہ مہم چلا رہے ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام سے اس میں ایک عزیز دوست بھی شامل ہے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے یہ ری ٹویٹ کیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ 1946 میں یہ انٹرویو کیا گیا تھا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ان سے منسوب کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام ہی سے پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا رہے گا۔ کئی مسلم ممالک کی طرح پاکستان نااہل سیاسی قیادت اور فوجی آمروں کی راہ ہموار کرے گا، بیرونی قرضوں کا بوجھ ہوگا، پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان ہوگا، جنگ کے امکانات ہوں گے، داخلی شورش اور علاقائی تنازعات پیدا ہوں گے، پاکستان کے صنعت کاروں اور نو دولتوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی، کچھ حکمران عورتیں معمولی سرجریاں کروانے ایئر فورس کے جہازوں پر جاپان، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بڑے اسکالر تھے، تاریخ کا فہم رکھتے تھے، سیاست کو سمجھتے تھے، طویل ان کی جدوجہد تھی۔ وہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں، دیکھیے ہمیں تو ان سے اختلاف ہے ان کی بہت سی چیزوں پہ، لیکن وہ جو آزادی میں جو ہندوستان کے خط و خواجات میں جو آگ بھڑکائی، اس میں وہ ایک نمایاں آدمی ہے۔ محمد علی جوہر تھے، عطا اللہ شاہ بخاری تھے، حضرت موہانی تھے، بہت سے لوگ تھے، اور گاندھی تو تھے ہی۔ اس میں صاف نظر آتا ہے کہ کچھ تو حصے ان کے ہیں جو ایک آدھ دو چار جملے ہو سکتے ہیں جو ان کے انٹرویو سے لیے گئے ہیں، باقی اس میں اضافہ کر لیا گیا۔ پاکستان میں پلاسٹک سرجری کے سب سے پاپولر اور سب سے پاکستان میں نہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کے پائے کا کوئی پلاسٹک سرجن نہیں ہے، بال لگانے کے معاملے میں خاص طور پہ ان کا ریکارڈ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں صاحب جو اب وہ سینیٹر ہمایوں ہیں، خان صاحب سے میں نے ان کی ملاقات کرائی تھی، وہ خان صاحب کو اتنے پسند آئے کہ وہ
انہوں نے ان کو سینیٹر بنا دیا۔ خان صاحب کے یہاں پہ اس جگہ پہ، خان صاحب کے تو بال ٹھیک تھے، یہاں پہ اس جگہ انہیں محسوس ہوا کہ بال کچھ کم ہو رہے ہیں، تو کچھ بال انہوں نے لگوائے، پھر دوبارہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ویسے وہ واحد چیز جس کے بارے میں عمران خان صاحب سینسیٹیو ہیں وہ بال ہیں ان کے۔ آپ کو پتہ ہے لباس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے، کوٹ جوتے کا وہ دھاگے لٹک رہے ہوں یا کوٹ کے دھاگے لٹک رہے ہوں، اس کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب کچھ عرصے سے جو ہے کچھ انہوں نے توجہ دینی شروع کی چند برس پہلے سے، لیکن پھر بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے کینیڈا سے وہ ایک کنگھی منگواتے تھے اور انڈیا سے کوئی تیل منگواتے تھے سر پہ لگانے کے لیے۔ بال ان کے باریک ہیں، وہ بڑی فکر مندی سے کہتے میرے بال باریک ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے لگائے تھے، اور وہ ان سے میں نے بات کی کہ یہ کب سلسلہ شروع ہوا ہے بر صغیر میں، یہ جدید پلاسٹک سرجری ہے جس میں خواتین اپنے چہروں کی سرجری کرواتی ہیں، اور وہ کوئی مطلب یہ پاپولر کب ہوا؟ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پاکستان میں۔ انہوں نے کہا 2000 میں نے شروع کیا ہے، 26 سال، مجھ سے پہلے کوئی بڑا قابل ذکر یہ اس کا سلسلہ نہیں تھا۔ ویسے تو دنیا میں تھوڑا بہت تو یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، لیکن یہ جو پاپولر ہوا ہے، باقاعدہ جو کلینک بنے ہیں، وہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں زیادہ سے زیادہ۔ میں نے ان سے کہا کتنے مدت ہوئی ہوگی؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 30 برس، 35 برس کہہ لیجئے۔ 1946 میں مولانا ابوالکلام آزاد کو لے یہ الہام کیسے ہو گیا کہ کچھ خواتین ہیں جو ایئر فورس کے جہازوں پہ جاپان جائیں گی، اور جناب سوئٹزرلینڈ جائیں گی، اور برطانیہ جائیں گی، اور فلاں جگہ جائیں گی۔ پاکستانی ایئر فورس کا تو وجود ہی ابھی وجود نہیں تھا۔ 47 میں پاکستانی ایئر فورس کہاں بنی تھی؟ اور پاکستان کا قیام ہی یقینی نہیں تھا 46 میں۔ قائد اعظم نے ABC فارمولہ مان لیا تھا، یعنی صوبوں کو اختیارات دے دیے جائیں زیادہ، اور 10 سال کے بعد علیحدگی کا اختیار دے دیا جائے۔ تو ابوالکلام آزاد اس پوزیشن میں کیسے آ گئے کہ انہوں نے ایک ایئر فورس بھی دیکھ لی، انہوں نے انڈسٹری بھی دیکھ لی، اور یہ بھی دیکھ لیے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں گے، نودولتیے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ انڈسٹری تو تھی ہی نہیں، انڈسٹری انڈیا میں تھی۔ پاکستان میں کیا تھا؟ ایک شوگر مل تھی، ایک ٹیکسٹائل مل تھی، چھوٹی سی، اور یہ شوگر مل تھی وہ چکندر سے شوگر بناتی تھی۔ GT روڈ کے علاوہ 2 سے 25 کلومیٹر سڑکیں کی، 200-300 میگا واٹ، 200-300 میں کہہ رہا ہوں، جہاں تک وہ جائے 250 ہی میگا واٹ تھے، کچھ کم زیادہ ہو سکتے، بجلی پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ انہیں کہاں سے نظر آ گیا؟ رہ گئے سیاسی مسائل، کہ جی سیاسی مسائل ہیں۔ انڈیا میں کتنے سیاسی مسائل ہیں؟ 256 اضلاع میں، آزاد کشمیر سمیت 256 اضلاع میں شورش ہے، بغاوت ہے، اقلیتیں نامطمئن ہیں، سیاسی مسائل ہیں۔ حیدرآباد میں مسئلہ ہوا، اور وہ جھارکھنڈ میں ہوا، بہت سی ریاستوں میں ہے، وہ سب جانتے ہیں، ماؤسٹ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تحریکیں ہیں۔ پاکستان میں سب، مولانا مودودی نے بھی اس وقت لکھا تھا، پاکستان مسلم لیگ ایک تحریک تھی، پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ اٹ واز ناٹ ویری ویل آرگنائزڈ۔ اس کے پاس سول سروس نہیں تھی، اس کے پاس سرمایہ تھا ہی نہیں۔ 80 کروڑ روپے مرکز سے ملنے تھے، یعنی دلی سے، جو بہت عرصے کے بعد دیے گئے۔ نواب بہاولپور نے، کچھ اور لوگوں نے، راجہ صاحب محمود آباد نے، بہت سے لوگوں نے مدد کی۔ کاروبار ریاست چلانا مشکل تھا، ہجرت کا سلسلہ جاری تھا۔ عبدالغفار خان جو ہے وہ پاکستان کے مخالف تھے، اور ظاہر ہے ان کی ایک سیاسی حیثیت تھی، ان کی حکومت تھی پختونخوا میں، کانگریس کی مدد سے انہوں نے بنائی تھی۔ GM سید تھے۔ بلوچستان میں کئی لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا، ان کے اولادوں کو شاید ناگوار گزرے گا، جو پاکستان میں شامل ہونے کے خلاف تھے۔ گوادر ابھی تک پاکستان کا حصہ نہیں بنا تھا، بہت بعد میں بنا ہے، 58-57 میں، اور اس وقت کسی نے اندازہ نہیں لگایا۔ انڈیا نے کوشش ضرور کی، کچھ اور لوگوں نے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ تو یہ تو ظاہر تھا، یہ مکمل آزادی تو نہیں تھی، اور دوسرے مسلمان ملکوں کی جو حالت تھی پاکستان کی اس سے بہتر تو نہیں ہونی تھی۔ پھر اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، تمام جدید ریاستیں جو نئی وجود میں آتی ہیں، وہاں بدامنی ہوتی ہے، وہاں تصادم ہوتا ہے، اور جہاں جاگیرداری ہو، پاکستان میں تو جاگیردار تھے، بڑے ذمہ دار تھے، انہی کی مدد سے بن رہا تھا۔
یہ کوئی ایک آدھ نہیں، بہت سے لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. یہ ممکن ہے انہوں نے کہا ہو یہ مسئلہ ہوگا. قائد اعظم سے اس قدر اناد رکھتے تھے ابوالکلام آزاد، میں ان کی بطور اسکالر کے جو حیثیت ہے اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ غیر معمولی فوٹوگرافک میموری تھی ان کی، فوٹوجینک میموری تھی، بہت غیر معمولی. یعنی وہ بننا تو چاہتے تھے مسلم بر صغیر کے لیڈر، اور انہوں نے حزب اللہ کے نام سے جماعت بھی بنائی، مگر وہ تنظیمی مزاج ان کا نہیں تھا کہ تنظیمی صلاحیت ہو اور ایک تنظیم کھڑی کر لے. مگر پھر وہ جیسے کچھ اور لوگ مسلمان لیڈر جو گاندھی کی مقبولیت کی وجہ سے، کانگریس کی مقبولیت کی وجہ سے اس میں چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. یہ ان کا معاملہ ہے، ان کی جہاں تک ان کی نیت کا تعلق اللہ بہتر جانتا ہے، میں کچھ زیادہ بات اس میں نہیں کرنا چاہتا. قائد اعظم سے اس قدر اناد رکھتے تھے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں لفظ قائد اعظم استعمال نہیں کیا، مسٹر جناح لکھا ہے، اور کوشش کی ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہو حقارت کے ساتھ ذکر ہو. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، نہیں، انڈیا ونز فریڈم. اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں اگر گاندھی قائد اعظم سے ملاقاتیں نہ کرتے اور انہیں قائد اعظم نہ کہتے تو ان کی اتنی اہمیت نہ ہوتی. کیا استدلال ہے جی؟ وہ 75.6% ووٹ لیے اور باقی 24.4% ووٹ پاکستان کے خلاف نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ امیدوار بھی تھے، ادھر غفار خان تھے، ادھر جی ایم سید تھے، ادھر بلوچستان میں لوگ تھے، ادھر طرح طرح کے لوگ تھے، مقامی پارٹیاں تھیں، احرار تھے، خاکسار تھے. خاکسار تو خیر الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اور بہت سی چھوٹی بڑی پارٹیاں جیسے کہ ہوتی ہیں ہمیشہ، تو اس کو اس سے منسوب کرنا ظاہر ہے. دیکھیے فوج پہ اعتراض کیا ہے، یہ تو خیر بظاہر راست، یعنی اس میں تو میسج یہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے. کیا مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی حکومتیں ہیں، محمد بن زائد کیا کرتے ہیں، محمد بن سلمان کیا کرتے ہیں، انڈونیشیا میں کیا ہوتا رہا، ملائیشیا میں مہاتر کے آنے سے پہلے کیا ہوتا رہا، بعد میں بھی بہت پرابلم ہوئے، ایران میں کیا صورتحال تھی، افغانستان میں کیا صورتحال تھی. سٹرس کے باغات ہی نہیں لگانے کی اجازت تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا کسی کو سوائے بادشاہ سلامت کے. اور مسلم ریاستیں جو ہیں ان پہ روس کا قبضہ تھا جو سینٹرل ایشیا کی ہیں. تو ہر کہیں مسلم ایلیٹ کا یہ عالم اسلام زوال پذیر تھا، اور زوال ہمہ جہت ہوتا ہے. اور جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو آسانی سے اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی وہ. تو اس میں سے کچھ جملے ان کے لے لیے. یہ کامران خان صاحب جو اس قدر یعنی ممتاز اور مقبول اخبار نویس ہیں، نہایت محنتی آدمی ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ ابوالکلام نے یہ کہا تھا. ابوالکلام پیغمبر تھے، ان پہ وحی اترتی تھی. ہم سب جانتے ہیں ہم نے کیا غلطیاں کی، جاگیرداری برقرار رکھی، اشرافیہ کو $17 بلین سالانہ کی مراحت دی جاتی ہیں، زرعی ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے، اسٹیٹ انٹرپرائز ہے، صنعتوں کو بھٹو نے تباہ کر دیا، فوجی حکومتیں آئیں. اعتراض تو یہ ہونا چاہیے کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتراض تو معقول ہے، اور جس بھی شد و مت سے پیش کیا جائے اس کا حق ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یعنی پاکستان کی جو مٹی ہے اس کا کوئی گناہ ہے، اس میں بسنے والے عام آدمی نے کوئی جرم کیا ہے. جب فوجی حکومتیں قائم ہوں گی، جب عدالتی نظام مستحکم نہیں ہوگا، جب سول اداروں کے بل پہ ترقی ہوتی ہے. پولیس دنیا میں کہاں ترقی ہے؟ جہاں پولیس اچھی ہے، جہاں عدالت اچھی ہے، جہاں انصاف ملتا ہے لوگوں کو، جہاں کاروبار کے لیے مواقع سازگار ہیں. چین ہمارے سامنے ترقی کی نا، چین نے پاکستان میں 1981 میں فی کا آمدنی $360، $380، چین میں تھی $160، 160، آدھے سے بھی کم. انڈیا کی بھی کم تھی پاکستان سے. انڈیا میں منموہن سنگھ کے آنے کے بعد عمل شروع ہوا نا اقتصادی ترقی کا. ہم پیچھے کی طرف گئے. جیسے آج سندھ میں کیا ہو رہا ہے، رقم کا بڑا حصہ کھا لیا جاتا ہے، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی کرپشن ہے، پختونخوا میں بھی کچھ کرپشن ہے. تو قصور کس کا ہے؟ قوموں کو تعلیم کے لیے آپ کے پاس بجٹ نہیں، آپ کے پاس 500 ایکڑ پہ فلم اسٹوڈیو بنانے کے لیے پیسے ہیں، فلم سٹی بنانے کے لیے. آپ کے پاس تعلیم کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس $200 بلین انڈیا کماتا ہے، ہم $30-40 بلین کیوں نہیں ارن کر سکے؟
یہ شریف بردرز کی وجہ سے کرپشن ہے. کس نے کی ہے کرپشن؟ شریف خاندان نے کی ہے, زرداری خاندان نے کی ہے, گجرات کے چودھری نے کی ہے, اور ان کے زیر اثر مافیات نے کی ہے. اور یہ آپ کو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے قصے میں نظر آتا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی تو پیدا نہ کریں. امریکہ میں 80-85 برس کے بعد خانہ جنگی ہوئی, 7.5 لاکھ آدمی مر گئے. برطانیہ کی تاریخ کیا ہے جی؟ وائکنگز نے رول کیا, رومنز نے رول کیا, نارمنز نے رول کیا, ایون فرینچ نے رول کیا وہاں. اور اتنے برے حالات تھے, میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا, اتنے برے حالات تھے. امریکہ میں کیا تھا؟ کتنے کروڑ کالے غوا کیے گئے, کتنے مر گئے, کتنے کروڑ ریڈ انڈین قتل کیے گئے. انڈیا میں کیا تھا؟ 3000 برس کی تاریخ میں انڈیا میں کیا تھا؟ اس کو کوئی گلوریفائی کرنا چاہے تو کر لے. ساری دنیا میں یہ مسائل تھے, اور نئی قوموں میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ کوئی آپ یہ تجویز کریں کہ یہ ہونا چاہیے, فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے, معقول انتخابی نظام ہونا چاہیے, سیاسی پارٹیوں کو مسائل کو سمجھنا چاہیے, اپنے کارکنوں کو تربیت دینی چاہیے, نجکاری ہونی چاہیے, زراعت کو جدید ہونا چاہیے, آئی ٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ وہ توجہ دینی چاہیے, انجینئرنگ یونیورسٹیاں بہتر بننی چاہیے, بحیثیت مجموعی تعلیم کا حال بہتر ہونا چاہیے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی سہیل آفریدی صاحب سے, اس نے کہا سب سے زیادہ قلق یہ ہے کہ تعلیم کا حال بہت پتلا ہے. اساتذہ کی تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے. ٹیکس کلیکشن 2500 ارب روپے کم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, پھر آپ بھیک مانگتے ہیں. ٹھیکیداری نظام جو ہے وہ ملک کو تباہ کر رہا ہے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں. جو کرنے کے کام ہے وہ ہم نہیں کریں گے, اور یہ کہیں گے کہ ابوالکلام آزاد نے کہا. ابوالکلام پہ وہی نہیں اترتی تھی, ان کی بہت سی باتیں صحیح ہیں اور بہت سی باتیں غلط ہیں. ایک رائے ہے, اور ان کے اسکالر ہونے میں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا, مجھے کوئی شبہ نہیں, بڑے اسکالر تھے. لیکن یہ ہے کہ ابوالکلام کا نام لے, یہ انڈیا سے اوریجنیٹ ہوا, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور کبھی ابوالکلام آزاد نے 25 صفحے لکھے تو اس میں یہ پیشین گوئی تھی, اس میں سے کیا بھوسا نکلا, اس میں یہی تھا کہ یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو وہ تو کوئی بھی آدمی پریڈکٹ کر سکتا تھا. ہم آج بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. کیا ہم نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا؟ کیا ہم نے نہیں کہا تھا ایران میں انقلاب آئے گا؟ کیا مجھ جیسے معمولی اخبار نویس نے یہ نہیں کہا تھا 96 میں کہ ایک دن عمران خان وزیر اعظم بنے گا, ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہوگا؟ کئی چیزیں جو لوگ سیاسی پالیٹکس, سیاسی حرکیات پہ توجہ دیتے ہیں, علم سے ملتے ہیں, ماہرین سے ملتے ہیں, بہت سی چیزیں وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو ابوالکلام تو بہت ذہین آدمی تھے. تو یہ انڈیا سے جاری ہونے. اچھا یہ جی جو جھیل کنارے جو یہ قصہ ہے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا, تو ایک حکومت نواز اخبار میں اس کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کا نام لے کے عدالت سے اجازت لی کارروائی کی. میڈیا تک میں زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر لوگوں کے فلیٹ ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر وہاں پہ غریبوں کی آبادیاں ہٹائی گئیں تو ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں؟ مجھے یہ بتائیے, فلیٹ خریدنے والے مجرم ہیں؟ اگر میرے پاس روپے ہوتے میں خرید لیتا ہوں جھیل کنارے, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا. جن صاحب کے نام پہ شروع میں یہ اجازت لی گئی, ان کے بھائی سے میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا اتنے پیسے دیں. ہمارے پاس تو ظاہر ہے اتنے پیسے نہیں تھے, اگرچہ قسطوں میں ادا کرنا تھا. 2 مجرم ہیں اس کے, ایک سی ڈی اے ہے, اس نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے وہاں بلانے کی اجازت دی, اور کہا جاتا ہے کہ بارسوخ لوگوں کے کہنے پہ اجازت دی. ایک جنرل صاحب جو ریٹائرڈ ہے ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے, اب وہ ہیں یا نہیں اللہ بہتر جانے. سی ڈی اے نے اجازت دی, وہاں 5 اسٹار ہوٹل کے بجائے فلیٹ بن گئے, پھر وہ ٹرانسفر ہوئے, اور ٹرانسفر اس طرح ہوئے کہ سی ڈی اے کی اجازت سے ٹرانسفر ہوئے, سی ڈی اے نے اس کی فیس وصول کی. اب خریدار مجرم ہے, یہ سی ڈی اے مجرم ہے. اچھا جو آدمی خریدار ہے اس نے پیسے جمع نہیں کرائے, اس نے 16% پیسے جمع کرائے, باقی جمع نہیں کرائے. سپریم کورٹ میں معاملہ کیا, آخری دن ثاقب نثار صاحب نے ایک فیصلہ کیا, میں اس کی تفصیل میرے ذہن میں نہیں, مگر یہ میرے ذہن میں ہے کہ ہائی کورٹ میں گیا, وہ دوبارہ گئے, تو جسٹس اطہر اللہ نے فیصلہ کیا کہ 17 ارب روپے ادا کرے مالک. اس نے ظاہر روپیہ کمایا تھا, جتنا انہوں نے کمایا ہوگا اس حساب سے انہوں نے کہہ دیا جسٹس اطہر اللہ نے, وہ پیسے اس نے جمع نہیں کرائے. سی ڈی اے نے کوئی 10 سال سی ڈی اے نے کوئی اس پہ کارروائی ہی نہیں کی, شروع کے 10 سال.
روز وہاں سے وزیر اعظم گزرتے ہیں، ایک دفعہ تو ضرور گزرتے ہیں، 2 3 دفعہ 4 دفعہ بعض اوقات گزرتے ہیں، وہاں سے وزراء گزرتے ہیں، وہاں سے سینیٹرز گزرتے ہیں، ارکان اسمبلی گزرتے ہیں، فوج کے لوگ گزرتے ہیں، کوئی بھی اس علاقے سے جو بھی آدمی گزرتا ہے، کسی کو یاد نہیں آیا سی ڈی اے قصوروار ہے، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، جن لوگوں نے فلیٹ خریدے وہ قصوروار کیسے ہو گئے؟ اگر وہ اس میں شریک تھے، جو لوگ اجازت دلوانے میں یا کاروائی کو روکنے میں اگر کوئی لوگ شریک تھے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ شریک تھے، ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے، قانوناً جو شخص قصوروار ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، لیکن سی ڈی اے تو قصوروار ہے نا، وہ آدمی جس نے یہ فلیٹ بنایا وہ تو قصوروار ہے۔ وزیر اعظم نے کوئکلی کمیٹی کیوں بنائی؟ اس لیے کہ وزیر اعظم کو جو فکر ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ اہل ثروت ہی کی ہوگی نا۔ پھر یہ جس طرح وہ لوگ گئے، اگر انہیں غریبوں کی فکر ہوتی تو سید پور ولیج کی فکر ہوتی وزیر اعظم کو، اور بڑی امام کے ساتھ جو لوگ آباد کیے گئے تھے ان کی فکر ہوتی، وہ حکومت پنجاب سے کہتے یہ ریڑیاں نہ الٹاؤ، ہزاروں آدمیوں کا روزگار خراب نہ کرو، یہ ماورائے عدالت قتل نہ کرو، یہ مارکیٹیں نہ گراؤ، یہ تجاوزات گہرانے سے پہلے لوگوں کو نوٹس دو، ایسا تو کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کا نام استعمال کیا، حکومت نواز اخبار نویس یہ کہتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وہاں فلیٹ ہے۔ ارے بھائی اس کا فلیٹ ہے، اس نے پیسے دے کے خریدا نا، پیسہ دے کے خریدا ہے نا، اب وہ آدمی مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو اس نے پیسے دے کے فلیٹ خریدا ہے نا، اس کی حکومت نوازی اپنی جگہ، آپ کو اس پہ اعتراض ہے ٹھیک ہے، فلیٹ خریدنے والے کوئی شخص مجھے نہیں سمجھا سکتا قصوروار کیسے۔ ہاں جو لوگ ہوں کہ کسی سال مثلا 30 40 تو کہا جاتا ہے وہاں سفارتکار رہتے، بعض لوگ کہتے ہیں 21 سفارتکار رہتے تھے، 4 ملکوں نے احتجاج کیا۔ اب یہ عمارت خالی ظاہر ہے ایسا نظر آتا کہ نہیں ہو سکتی، کوئی راستہ نکالا جائے گا اس کا، اس آدمی کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اس آدمی کو کیوں نہیں پکڑتے جس نے پیسے دینے ہیں؟ سی ڈی اے کے متعلقہ افسروں کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ ہر ایک بارسوخ ہے، ہر ایک کے رشتہ دار ہیں، ہر ایک کے سرپرست ہیں، یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے، یہاں ہر آدمی کے سرپرست ہیں۔ ایک صاحب نے بوسی حکومت نواز صاحب نے اس پہ محسن نقوی پہ کہا کہ ان کی جائیداد ہے بیرون ملک دبئی میں، اس پہ بحث شروع ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے پیسے لوگ لے کے آئے ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو خود یہی اس کے قصوروار ہیں۔ اب محسن نقوی اور نون لیگ کے حامی ایک دوسرے کے لتے لے رہے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل پروگرام پہلے جو صرف پاکستانیوں کے لیے تھا، یہ خبر ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ 20 بلین ڈالر ہیں ان کے پاس غیر ملکی بینکوں میں، وہ یہاں جمع کرائیں، اس کے لیے انیشیٹو لیا گیا ہے۔ تو جناب شریف خاندان اور زرداری خاندان پہلے اپنا پیسہ باہر واپس لائے نا، مون صلاحی جو پیسے لے گیا ہے اس سے کہو واپس لائے۔ مجھے ایک صاحب نے انہوں نے قسم کھا کے کہا، میں نہیں شاہد ہوں، میں نے مون صلاحی کے پاس ڈالر اور یورو اور پاؤنڈ کے ڈھیر دیکھے ان کے گجرات کے مقام، وہ واپس لائیں، شریف خاندان والے لائیں، زرداری صاحب لائیں۔ زرداری صاحب کے کم از کم 2 وزراء، 2 مشیروں اور 2 ذاتی دوستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بے پناہ دولت ہے، بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہ واپس لائیں۔ ملک میں جو عذاب ہے دیکھیے نا، وہ تو ہے اشرافیہ کی وجہ سے، 17 ارب ڈالر کی سالانہ مراعات ہیں، یہ باہر سے پیسے آنے سے، پیسہ آئے کیسا؟ پیسہ وہاں آتا ہے جہاں امن و امان ہو، جہاں عدالتیں انصاف کرتی ہوں، جہاں پولیس ٹھیک ہو۔ وہ چینی کمپنی نے کہا ہم جا رہے ہیں، تو چند گھنٹے میں وہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ کھا لیں، اور گدھوں کا گوشت وہ کھاتے ہیں، گدھے کا گوشت، اور وہ کچھ اس سے میڈیسن بھی بناتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے مداخلت کی نا، وہ چند گھنٹوں میں مسئلہ حل ہو گیا۔ تو عام آدمی کے لیے یا عام کاروباری کے لیے تو نہیں ہے۔ پھر یہ پیسہ کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ سرکاری کاروبار میں، اسٹیل مل میں، ریلوے میں، یہی بک گئی، خدا کا شکر ہے۔ پھر بجلی کے کارخانے ہیں، دیکھیے ڈاکٹر سمر مبارک بند کہتے ہیں، اس کی آج تک تردید نہیں ہوئی کہ 7 روپے یونٹ ہم نے تھر میں بجلی بنانی شروع کر دی، وہاں سے جتنی چاہے آپ بجلی بنا، 2 لاکھ میگا واٹ بنا سکتے تھے، اور وہ اگر 7 روپے ہوتی، یعنی
اور مزید اس میں لائن لاسز وغیرہ شامل کر لیں، 15 روپے بجلی ہوتی تو آپ کی صنعت تو کیا حال ہوتا، آپ گھروں میں چولہے بھی بجلی سے، کھانا بھی بجلی پہ پکا سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے بجلی بنانی شروع کی انہیں بند کر دی، پانی سے بجلی بننی چاہیے تھی جو اس سے بھی کم قیمت میں بنتی، ہوا سے بننی چاہیے تھی، کیوں نہیں بنی؟ اس میں شریف خاندان کا انٹرسٹ تھا، زرداری خاندان کا انٹرسٹ تھا۔ بے نظیر کے زمانے میں یہ قصہ شروع ہوا تھا، آپ کو یاد نہیں ایک وزیر اعظم کا راجہ رینٹل کہا جاتا تھا؟ اچھا، سائیوال میں، پورٹ قاسم میں، ہپکو میں، یہ چینیوں کی کمپنی ہے، یہ جو پلانٹ لگائے گئے سائیوال میں لگے 200 ارب روپے، 1700 ایکڑ زمین دی، صرف 22% پیداوار ہے اس کی۔ اس کا نرخ مقرر ہوا تھا 8 روپے 8 پیسے فی یونٹ، ادا کیے کتنے کیے جاتے ہیں؟ 56 روپے 22 پیسے۔ کوئلہ کہاں جاتا ہے؟ انڈونیشیا سے اور جنوبی افریقہ سے۔ یہ $5.5 بلین اس پہ خرچ ہوئے تھے، 700 ارب روپے کہا جاتا ہے کہ اس کی سالانہ ادائیگی کی جاتی ہے۔ ادھر ایک سرکاری ایک اور حکومت نواز اخبار نویس نے فرمایا میں کہ ان کے توجہ دلانے پر حکومت نے جمز میں، یہاں ورزش کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کرنے کی تجویز پر غور کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ اس اخبار نویس کی دانش مندی کو داد دینی چاہیے، ان کو چاہیے ایک اور خبر دیں، مارکیٹوں میں خواتین اور مردوں کے داخلے کے اوقات الگ کر دیے جائیں۔ مرید کے میں گولی چلی، 26 نومبر کو گولی چلی، 20 سے 24 کو عمران خان پہ فائرنگ ہوئی، 9 مئی میں بعض لوگ تو قصوروار تھے، جو بے قصور تھے وہ بھی گرفتار ہوئے۔ کتنے بے گناہ پکڑے گئے، کتنے بے گناہوں کو پولیس روز اذیت دیتی ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ 500 ایکڑ پہ فلم سٹی بن رہا ہے، یہ پرائیویٹ اداروں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے فلم سٹی بنانا؟ کبھی ٹی وی ڈراموں میں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے پرائیویٹ ٹی وی میں؟ کوئی اس پہ لکھنے کی زحمت کی کوئی آواز نہیں۔ تو جمز میں کیا ہوتا ہے؟ جمز میں تو ورزش ہوتی ہے، اور یہ تو تعلیم سے، تربیت سے، تبلیغ سے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ احترام کریں باہم، اور جو ضروری اخلاقی تقاضے ان کا خیال رکھیں۔ پتہ نہیں کیا فہم و فراست ہے، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایران میں کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک غیر یقینی امن ہے۔ ایک طرف تو ٹرمپ کانگریس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کاروائی بند کر دی، حملے بند کر دیے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں دوبارہ حملہ کر سکتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ اگر 10,025 کلومیٹر کے غزہ کو نہیں جھکا سکے تو ایران کو کیسے جھکا لیں گے؟ چین اور روس کے بعد اب شمالی کوریا ان کی مدد کو آ پہنچا ہے۔ اسرائیل تو بری طرح رسوا اور ذلیل ہوا ہے دنیا میں۔ امریکی جو ہیں وہ ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اور پھر حملہ کریں گے تو ان کی اہمیت مزید کم ہو جائے گی۔ وہی کچھ ہوگا نا جو پہلے ہوا تھا۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا ہدف تو حاصل نہیں ہو سکا۔ امریکی رائے عامہ ٹرمپ کے خلاف ہے، ان کی پارٹی کے لوگ پریشان ہیں کہ الیکشن ہار جائیں گے، مڈ ٹرم الیکشن۔ اب ایرانی تجویز جو ہے وہ کیوں قابل قبول نہیں ہے کہ پہلے ابنائے حرمت کو کھول دیا جائے، ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی کھول لیں، اس کے بعد جوہری پروگرام پہ بات کر لیں۔ یہ تو واضح ہے کہ جوہری پروگرام پہ ایران سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، 2015 میں بھی کیا تھا۔ البتہ یہ وہ ضرور چاہیں گے کہ تجارتی پابندیاں ان پہ ختم کی جائیں تاکہ وہ ری بلڈ کر سکے، اپنی اکانومی کو بہتر بنا سکے۔ حالت امریکیوں کی یہ ہے، پرائیویٹ کمپنیوں سے جن کے سیٹلائٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں نجی کمپنیوں سے کہ اس کو جو اڈے تباہ ہوئے ہیں تو بالکل تباہ ہو گئے، وہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ جاری نہ کریں۔ اگر امن ہو جاتا ہے، $270 بلین کا مسئلہ ہے ایران کے لیے، وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آبادی تعلیم یافتہ ہے، انجینئرز بہت ہیں، جو لوگ ڈرون میزائل اور وہ بنا سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں، ڈرون بنا سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں۔ سڑکیں اور پل بنانا کون سا کام ہے؟ وہ پیشگی ادائیگی پر چین کو تیل دے سکتے ہیں، دنیا ان کی مدد کو آئے گی۔ وہ خود بھی جو ایرانی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اوورسیز ایرانی کر سکتے ہیں، تیل وہ ذخیرہ کر رہے ہیں اپنے ٹینکرز میں، کچھ ٹرین کے ذریعے بیچ رہے ہیں۔
امریکہ کو کیا حاصل ہوا؟ یورپ سے کشیدگی، نیٹو کی تباہی، نیٹو عملاً ختم ہو رہا، مشرق وسطیٰ میں ان کے حامی مالک کی معیشتیں برباد ہو رہے ہیں۔ پچھلے 3 دن میں ایرانی وزیر خارجہ جو عباس عراقچی نے کس سے ملاقات کی؟ مصر، عراق، ترکی، روس، فرانس، جنوبی کوریا۔ چین نے دباؤ بڑھا دیا ہے اور اس کے جو ٹریجری بانڈ ہے امریکہ کے وہ بیچ رہے ہیں اور بے تحاشا بیچ رہے ہیں، پہلے اس طرح نہیں بیچ رہے، یعنی ایک طرح سے وہ جو قرضہ ان کا خریدتے تھے وہ 38 ٹریلین ڈالر کا قرض ہے امریکہ کا، $2 ٹریلین ہر سال چاہیے ہوتے ہیں انہیں، اور جب چین یہ بانڈ بیچ دے گا اور نہیں خریدے گا، اگر سمجھوتا نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ اپنا لیوریج استعمال کر گئے ایران کے لیے اور چیزوں کے لیے جو ان کی کمپنیوں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس پہ، تو ظاہر ہے قرضے کی شرائط جب مارکیٹ میں سرمایہ آسانی سے میسر ہو تو شرائط اور ہوتی ہیں، ورنہ شرائط سخت ہو جاتی ہیں۔ سابق صدر احمد نیاد نے کہا ہے اگر کوئی سپر پاور دنیا پہ تنہا حکومت نہیں کر سکتی، حکم نہیں چلا سکتی، امریکہ اگر تیزی سے اپنا زوال نہیں چاہتا تو اسے مداخلت بند کرنی ہوگی، دوسروں کی عزت کرنی ہوگی۔ ایک خبر یہ ہے جناب پی ٹی آئی کے حوالے سے، عالیہ حمزہ محترمہ گرفتار ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، سب جانتے ہیں، انہوں نے بہت بدترین حالات میں کام کیا۔ ان کی جگہ اب عثمان ڈار کے بھائی عمران ڈار کو جو ہے پنجاب کا صدر بنانے کا، یہ پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں عمر ڈار کو صدر بنا دیا جائے گا۔ انہی کی والدہ نے، محترمہ ریحانہ ڈار نے خواجہ آصف کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ پی ٹی آئی کے لیڈر اور خان صاحب کی محترم بہنیں جو ہیں مسلسل جو ہیں بیانات جاری کر رہے ہیں۔ اب یہ تازہ الزام یہ ہے کہ بعض لیڈر اپنی مرضی سے گرفتاری دے رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت کچھ تفصیل ہے۔ میں ایک سوال مدت سے پوچھ رہا ہوں، محمود اچکزئی، بیرسٹر گور اور بیرسٹر سلیمان اکرم کو کس نے مقرر کیا تھا؟ صوبوں میں جو عہدیدار مقرر کیے گئے کس کی مرضی سے مقرر کیے گئے؟ ملاقاتیں تو اب کچھ عرصے سے بند ہیں، پہلے بھی رکاوٹ تو ڈالی جاتی تھی لیکن ملاقات ہو جاتی تھی، وکلاء ملتے تھے، بہنیں ملتی تھی، ان کی فہرست بنائی، ایک کمیٹی بناتے آپ، جو لوگ لائل نہیں ہیں پارٹی کے ساتھ ان کو آپ الگ کر دیتے، ان کی جگہ دوسرے عہدیدار مقرر کرتے، یا کم از کم انہوں نکال ہی دیتے اگر دوسرے نے مقرر ہو سکتے، جاسوسی تو نہ ہوتی ہے جی۔ یعنی یہ سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے لیڈروں نے ایک دوسرے کو کے خلاف اس طرح الزامات لگائے ہوں۔ مثلا یہ کہا گیا کہ لوگ اپنی مرضی سے گرفتاری دیتے ہیں، اب نام تو نہیں لیے جا سکتے، ظاہر ہے نام نہیں لیے جا سکتے تو سب لوگوں کے بارے میں یہ شبہ ہوگا کہ جتنے بھی گرفتار، عالیہ حمزہ گرفتار ہوئی ہیں، اعجاز چودھری گرفتار ہوئے ہیں، سرفراز شیما ہوئے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوئی ہیں، یہ لوگ کتنی اذیت اور تکلیف سہ رہے ہیں، صنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں شبہ کیا جائے گا نا۔ کبھی کبھی کسی پارٹی کے ورکروں نے اپنے لیڈروں کی ایسی تذلیل کی ہوگی، بھائی آپ کی تنظیم ٹھیک نہیں تھی، خان صاحب نے آدمی مقرر کرتے ہوئے خود تو انہوں نے بڑی تکلیف جھیلی اور بڑے عزم و حوصلے کے ساتھ جھیلی، اور ان کی بہنوں نے بھی یعنی جو جدوجہد کی ہے اپنے بھائی کے لیے، وہ بے مثال بڑی بہادری کا، بڑی عالی ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ سیاست ان کا کام تو نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے کہ فطری طور پہ ہمدردیاں تو انہی کے ساتھ ہیں، خاندان کے ساتھ، ان کی بہنیں ہیں، ظاہر ہے خاندان سارا تکلیف میں مبتلا ہے تو ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بات جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، بھائی مایوسی آپ پھیلا رہے ہیں، بددلی پھیلا رہے ہیں، پارٹی کارکنوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ کوئی بہتر حکمت عملی کیوں نہیں بناتے؟ مستقبل کے اقتدار تو ایک دن پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں، پی ٹی آئی کی گود میں گرے گا۔ پاپولر وہی ہے، اصول یہ ہے 20% اگر پاپولیشن جو ہے وہ مشتعل ہو جائے تو ملک گورن نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تو ایک خاص صورتحال ہے، اس میں گورن کیا جا رہا ہے، پھر یہ لیڈر کرپٹ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں، سب جانتے ہیں، پھر یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، ان کی ترجیحات آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہے، انہیں تو جانا ہے ایک دن۔
آپ نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے جب آپ کو اقتدار ملے گا؟ اس سوال کا آپ کو جواب دینا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔